ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان اسلام آباد آمد. وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی ہمراہ پہنچا. صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا. وزیر اعظم ہاؤس آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال گارڈ آف آنر دیا گیا. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدوں کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور یو اے ای کے ولی عہد کی تقریب میں شرکت. آرمی چیف، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. پاکستان یو اے ای میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 5 معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں، بینکنگ، کانکنی، ریلوے اور انفراسٹرکچر کے شعبے شامل. ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی ایوان صدر آمد. صدر مملکت آصف زرداری نے مرکزی دروازے پر انتہائی پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم کی شرکت، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے. صدر مملکت نے بلاول بھٹو کا بھی مسکرا کر تعارف کروایا. صدر مملکت کی صاحبزادی آصفہ بھی ساتھ ساتھ موجود تھیں. پاکستان کے لیے غیر معمولی خدمات اور غیر متزلزل حمایت کا اعتراف. صدر نے ولی عہد کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کیا. ولی عہد نے تجارتی، اقتصادی، سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا. ابوظہبی کے ولی عہد دورہ پاکستان مکمل کر کے روانہ ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو الوداع کیا. وزیر اعظم نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے پر یو اے ای کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ابوظہبی کے ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری. وزیر اعظم کا 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. کہا کہ دونوں ممالک تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. ابوظہبی کے ولی عہد نے شاندار میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. ولی عہد کا پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ. Do solemnly swear faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions وفاقی کابینہ میں نئے وزراء کی شمولیت. 13 وفاقی وزراء، 11 وزراء مملکت اور 3 مشیران نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں صدر مملکت آصف زرداری نے حلف لیا. وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف شامل. علی پرویز، شزہ فاطمہ، جنید انوار، خالد مقسی، پیر عمران شاہ، بیرسٹر عقیل بھی کابینہ میں شامل. وزراء مملکت میں طلال چودھری، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت سمیت دیگر شامل. اپوزیشن کی قومی یکجہتی کانفرنس روکنے کی کوشش ناکام. مختلف جماعتوں کے قائدین زبردستی ہوٹل میں داخل. کانفرنس کے بعد جاری اعلامیے میں پیکا سمیت تمام غیر آئینی ترامیم ختم کرنے کا مطالبہ. موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات قرار. اعلامیے میں کہا گیا کہ موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں. مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. نمبر 2 کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے. سسٹم پہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اور لوگ قابض ہیں جو کرنے نہیں دے رہے، لیکن عوام سپیک چکی ہے، عوام کی آواز اٹھ چکی ہے. اب کسی لوگوں کو یہ سینس کرنا ہوگا کہ عوام کی آواز کو کہیں صورت دبایا نہیں جا سکتا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حکومت پر کڑی تنقید. کہتے ہیں عوام کی آواز کو اب کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا. اپوزیشن کی کانفرنس کامیاب ہو گئی ہے. عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا ہونا چاہیے. وکلا کی نااہلی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ سسٹم پر کون لوگ قابض ہیں. ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی اجلاس کی سربراہی کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی پیش رفت. قتل کی تحقیقات کے لیے GIT بنا دی گئی.
DIG CIA مقدس حیدر ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ کیس کے گواہ غلام مصطفیٰ کا عدالت میں بیان ریکارڈ، بتایا 6 جنوری کو رات 9 بجے ایک لڑکا آیا تھا، 1.5 گھنٹے بعد گالی گلوچ کی آواز آتی رہی، پولیس نے ہم سے پوچھ گچھ کی، جو واقعہ ہوا سچ بتا دیا تھا، ہم نے خون کے نشان دکھائے اور بتایا کہ یہاں سے ہم نے خون صاف کیا تھا۔ مزید بتایا لڑکے نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، جیکٹ میں تھا، شکل نہیں دیکھی۔ عدالت نے ملزمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے، دیکھو ملزمان یہاں موجود ہیں۔ گواہ نے ارمغان اور شیراز کو شناخت کر لیا۔